الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق اللہ العظیم۔ دنیاوی زندگی میں ہمارا اگر کوئی کاروبار ہے یا ہم نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا کسی کالج میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ڈاکیومنٹس جمع کراتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، تو کہیں سیلف فنانسنگ اسکیم بھی ہوتی ہے، مشہور کالج ہے یا اسکول ہے بہت مشہور، نام لینے کی ضرورت نہیں، وہاں ایڈمیشن فیس کتنی ہوتی ہے، ہر مہینے کی فیس کتنی ہوتی ہے، پھر اطاعت بھی کرنی پڑتی ہے، ڈریس کوڈ بھی ان کا ہوتا ہے، اور جو اس میں وہ جس پیریڈ پر جس طرح کہیں اس کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ کالج کا ڈریس کوڈ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، جوانوں کو، ہمیں تو پتہ ہے کہ پہلے وقت میں کچھ برس پہلے جو کپڑے پہن کے ہیں منع نہیں ہے، اب ڈریس کوڈ ہو گیا۔ پورے دنیا کے کمانڈر ان چیف اپنے فوج کے لیے ڈریس کوڈ ڈیزائن کرتے ہیں، اس رنگ کی ٹوپی، اس رنگ کے کپڑے اور یہ بیجز وغیرہ، جیسا بھی سب کو پتہ ہے، سارے کمانڈر ان چیف کا یہی معاملہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے نیک بناؤں، ایک گناہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، اگر داڑھی میں نے کاٹ کے رکھی تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی مڈانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ۔ ہاں ہمیں معلوم ہے، ایک سے کیا فرق پڑتا ہے ایک چیز سے؟ حضرت شاہ راڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا شیخ فرماتے تھے کہ 14 اگست ہے اور مارچ پاسٹ ہو رہا ہے، 25 سال کا وفادار فوجی، اس نے ہندو جو ہے اس فوجی کی صرف ٹوپی پہن لی، فیصلہ آپ کے اختیار میں، کورٹ مارشل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ میں نے 25 سال ایمانداری سے جاب کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ میں کوئی غداری کا معاملہ ہے، تو ٹوپی صرف پہنی ہے، آپ کورٹ مارشل کر رہے ہیں، تم نے کون سا احسان کیا؟ تنخواہ ایمانداری کی ملتی ہے یا رشوت کی ملتی ہے؟ ایک دفتر میں انہوں نے ایمانداری الاؤنس رکھا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے، بھئی تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھو نا۔ لیکن تنگ آ کر بیچاروں نے جو ہے ایک دو آدمیوں کے لیے انہوں نے کہا تھا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، تو اعتماد کر کے ایمانداری الاؤنس دیا تھا ان کو، پھر بھی پکڑے گئے۔ اب پھر ایک اور الاؤنس چاہیے جو اس میں پھر گڑبڑ نہ کریں، یہ الاؤنس چلتے ہی رہیں۔ بہرحال بڑا آسان بات ہے کہ نافرمانی نہیں کر سکتے جہاں بھی ہم کر رہے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں دبئی، تو جب ہم امیگریشن فارم بھریں گے یا ویزا فارم بھریں گے، اس پر ایک ہی لائن میں سب آ جاتا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کو میں مانوں گا۔ پتہ نہیں ہے کیا قانون ہے، مانوں گا۔ کینیڈا میں کہ الٹا لٹک جائیں گے، جوتے گھسا لیں گے، بیٹیاں بے حیا بن کر جسم اور کپڑوں کی نمائش کریں، ہمیں وہاں کا ویزا چاہیے، نیشنلٹی چاہیے، سب تھوکا چاٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اگر مگر لگاتے ہیں۔ میں تو خیر بڈھا ہو گیا، میں دبئی جاتا ہوں تو میں پاکستان کے حساب سے چلوں گا، فیصلہ آپ کے اختیار میں کہ وہ مجھے ڈپورٹ کر دیں گے، خروج لگا دیں گے، یا کہیں گے کوئی بات نہیں، کہیں گے نہیں بھائی اس کو تو پہلے رگڑو، ایک کی وجہ سے ہمارے ملک کا قانون کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایک ہی گناہ کر رہا ہوں کیا فرق پڑتا ہے، تو اس نے بھی ایک ٹوپی ہی دوسری پہنی تھی نا بھائی۔ سارے دنیا کے کمانڈر ان چیف کو یہ اجازت ہے، پرمیشن ہے کہ اپنے فوجیوں کا ڈیزائن کریں۔ اور بادشاہ کیا ہے؟ ارے جنت کا سردار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار، فرشتوں کا سردار، شفاعت جس کے ہاتھ میں، حوض کوثر جو اپنے ہاتھ سے پلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی وردی ڈیزائن کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ جبکہ قرآن پاک شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، میں حدیث پاک کو نہیں مانتا ہوں، جا ایمان ہی نہیں ہے، جا جو ٹھڈے لائن لگنا لگ جا، یا میں حدیث پاک کو مانتا ہوں، نعوذ باللہ قرآن پاک کی نہیں مانتا، تو بھی جا۔ دونوں کی اطاعت واجب فرض ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا ذکر بلند کر دیں گے، اس پہ انتظار ہوگا نا، انتظار سے تکلیف ہوتی ہے بھائی یا تکلیف نہیں ہوتی؟ اور اتنے پیارے جن کے شفاعت کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا، جس کے جھنڈے تلے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے ساتھ ہوں گے، اور عجیب بات سننا، سب سے زیادہ امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس دن۔ اچھا فیصلہ دیکھو، ہر بات دین کو اگر ہم عمل کرنا چاہیں نا تو ہر بات میں آسانی ہے۔ ہم ریگستان کے رہنے والے، کل پرسوں بتا رہا تھا کہ ٹرک ہوتا تھا اس زمانے میں اور ریت پر وہ چلتا تھا، وہ ریت پہ دو بنے ہوئے تھے پہیوں کے نشان، ہٹ گئے سب مر گئے، سب صحرا ہی صحرا ہے۔ اس پہیوں پر چلنا ضروری ہے تو اپنے گاؤں پہنچیں گے، چلنا ہے تو میرے ساتھ چلنا، جب ہم جائیں، جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ اب روڈ بن گیا لیکن وہ نشانات ابھی تک ہیں۔ وہ ایک نشان کیا ہے؟ قرآن پاک کی اطاعت، ایک ہے حدیث پاک کی اطاعت، سنت کی اطاعت، دو، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک وحی اور ایک میرا طریقہ۔ یہ دو راستے سیدھے جنت کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے۔ درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے۔ کتنا دیکھیں، کسی جگہ مشکل نظر آ رہی ہے کوئی؟ کسی جگہ کوئی خرچہ نظر آ رہا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ زکوٰۃ میں تو خرچہ ہوتا ہے، 1,00,000 پہ 2,500، 97,500 پر نظریں ہٹا دیں، 2,500 پہ نظریں جما دیں، ایک آدمی نثار کو دے 1,00,000 روپیہ کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور 2,500 اس کو دے دینا، اور نثار کہ کیوں؟ کہ چل یہ بھی واپس کر۔ کیوں دیا؟ کس نے تجھے؟ مجھے آپ نے آنکھیں کس نے دی؟ مجھے آپ کو کلمے کا نور کس نے دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، انتظار نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کیسے ذکر بلند کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے ذکر بلند کیا؟ وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ نے فرمایا۔ پہلے ہے قرآن پاک وحی، پھر ہے حدیث قدسی، پھر ہے حدیث پاک۔ اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اس طرح فرمایا ہے، اللہ نے اس طرح فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب ہم نے ذکر اس طرح بلند کیا ہے جہاں جہاں میرا نام آئے گا وہاں وہاں آپ کا نام بھی آئے گا۔ ایک دفعہ عرض کر رہا تھا کہ ایک کافر ایمان لانا چاہے 1,000,000 مرتبہ اگر کہے لا الہ الا اللہ، اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ دے، تیرا اسلام قبول نہیں ہے، جا، چاہے 1,000,000 دفعہ پڑھ لیا، میرے محبوب کی گواہی دینی ہی پڑے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبوت کا دروازہ سیل ہو چکا، بڑے بڑے آئے ٹھڈے لائن چلے گئے، بڑے بڑے آئے گٹر میں گر کے جا کے مرے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کے دروازے پر سیل لگی ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ایسے ٹٹپونجی آتے رہیں گے، بڑے بڑے فرعون آتے رہیں گے، آئے بھی گئے بھی ابھی بھی ہیں، آتے رہیں گے۔ یہ دجال جو آئے گا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال اور دجالی فتنے آتے رہیں گے۔ جیسے موبائل کے لیے علماء سے پوچھیں کہ بھئی دجالی فتنہ ہے، یہ دوزخ جہاں بٹن دبانا ہمارے اختیار میں، جنت یا دوزخ، ختم۔ برسوں کی محنت کمپیوٹر میں، ٹیب میں، موبائل میں، برسوں کی محنت، ایسا ہاتھ لگا سامنے آ گیا ڈیلیٹ یا نہیں، نو 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 ڈیلیٹ، سب ختم ہو جائے گا۔ تو ہم جب نیکیاں کرتے ہیں نا، اس کے بعد شیطان بھی لاتا ہے چکر بازیاں، پھر وہاں سے دل میں آتا ہے ڈیلیٹ یا نوٹ۔ شریف آدمی کہے گا نا 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 یا اللہ، اتنی محنت کی کمائی مفت میں گنوائی ان لڑکیوں کے پیچھے، اس حسن کے پیچھے جس کے اندر پیشاب پخانہ گندی ہوا بھری ہوئی ہے، اتنے بڑے پیارے رب کو ناراض کر لوں جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں جس کو میں گن بھی نہیں سکتا۔ خالی بریانی کھانا احسان نہیں ہے، بریانی کے سارے انگریڈینٹس کو گننا کون گن سکتا ہے؟ اس کا آسان حل ہے گناہ نہ کا۔ ہر نعمت چاہے ایمان کی ہو، چاہے آنکھوں کی ہو، چاہے میں نہ گن سکتا ہوں، پورے جسم کو میں نہیں گن سکتا۔
سب کی نعمت کا شکر ہے گناہ نہ کرنا. دلیل قرآن پاک کی. میرے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک، اگر ہمارے بیان میں آپ کو دینی کسی حکم پر دلیل نہ ملے قرآن پاک کی حدیث پاک کی، ہم اس کو بیان ہی نہیں کہتے. اس کو سمجھانے کے لیے نصیحتیں وہ تو قرآن پاک میں بھی ہیں. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نا. پھر قرآن پاک میں سورہ یوسف کا واقعہ ایک ہی سورت میں، پوری سورت اس پر. پھر جا بجا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا وجہ ہے یہ خواب کی تعبیر آ رہی ہے سورہ یوسف میں، کیا وجہ ہے یہ؟ مثالوں سے بات جلدی دل میں اتر جاتی ہے. ہماری جو مثال بھی ہوگی نا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ قرآن پاک حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے ہوگی. ہنسنے کی بات الگ ہے، وہ ہنسی بھی انشاءاللہ تعالی سنت کے تابع ہوگی. آپ کو 1 درجن سے زیادہ حدیث پاک دکھا سکتا ہوں، صبح کو آئیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح ہے، ہماری ماؤں کا مزاح ہے رضی اللہ عنہن، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مزاح ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں. گالی نہ ہو، طنز نہ ہو، کسی کو ٹارگٹ بنا کر مذاق نہ کیا جائے، تھوڑی دیر کا مزاح ہو. یہ نہیں کہ موبائل چھپا کر تنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیزا کھلاؤ پھر دیں گے، اور پھر بھائی ہے کس کے پاس یہ نہیں بتائیں گے، اور اس کو اذیت میں رکھ دیا بھائی ضروری فون ہے آپ پر، پھر لکھ کر دو مجھے پیزا کھلاؤ گے، گناہ کر لیا. یہ مزاح نہیں ہے، یہ مذاق ہے. شریعت میں مذاق کی اجازت نہیں ہے، مزاح کی اجازت ہے، مذاق کی اجازت نہیں. ماں باپ کو ذلیل کر کے مزاح ہے، نعوذ باللہ، جو کہ مزاح ہے، اللہ معاف فرمائے، ان کا دل دکھا دیا. بہرحال تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. یاد رکھیے گا، پاکستان کا سفیر ایمبیسڈر یو کے میں جا رہا ہے، وہاں وہ پاکستان کی بات کرے گا یا ہندوستان کی بات کرے گا، یا دبئی کی بات کرے گا، یا سعودی عرب کی بات کرے گا؟ کس کی بات کرے گا؟ پاکستان کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ آئے ہیں، وہ صرف اللہ کی بات بتائیں گے، اور اطاعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا. اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ پیش کر دیا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. جاؤ کل اپنا کپڑا لینے کے لیے جو سلنے کے لیے دیا تھا، جناب پتا چلا کہ وہ آستینیں جو ہے وہ اتنی لمبی لمبی ہے. اے بھائی درجی صاحب یہ کیا ہے؟ کہا میں ایماندار ہوں، آپ کا کپڑا زائد تھا، ایکسٹرا تھا، تو ہم نے وہ کپڑا لگا دیا. آپ پاجامہ آدمی تو بھائی آپ کو ناپ بھی تو دیا تھا. کہا سوری آپ 4 دن کے بعد آ کے لے جانا. اے بھائی عید کے دن پہننا. ہاں تو دے دوں گا نا 4 دن کے بعد. بھائی مرد کا زبان، مرد نہیں مرد کا زبان ایک ہوتا ہے. یہ جب 4 دن کے بعد گئے تو یہاں تک شارٹ سلیو بنی ہوئی ہے. کہے ظالم یہ کیا کر دیا؟ کہا بھائی یہ عید قربان کی گرمی میں آ رہی ہے، ہم نے آپ کا کرتا ایئر کنڈیشن کیا ہے. یار آپ کمال کرتے ہیں یار، ناراض کر رہے ہیں ہو رہے ہیں. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ جزاک اللہ کے چشم باز کر دی. کہ ابھی بتاتا ہوں تجھے میں نے ناپ کیوں دی تھی. شریف آدمی کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں جھگڑا نہیں کرتا، سنت نہیں ہے، میں انتقام نہیں لیتا، بس آپ کی مرضی، آپ نے کیا، میری قسمت میں نقصان لکھا تھا، قرآن پاک میں اس کا اعلان ہو چکا ہے. دوسرا کوئی کہے گا اوے تھیا جناب ہوں 10 کی 10 دا پہ کہے جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بھیج دیا نا. جینا ہو، مرنا ہو، خوشی ہو، غمی ہو، قربانی کے دن ہو، رمضان شریف ہو، ہنسنا ہو، بولنا ہو، شادی ہو، غمی ہو، ڈریسنگ ہو، ہر بات میں. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا کا طریقہ بھی محفوظ ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. اس سے جب ہٹیں گے نا تو شرک ہوگا یا بدعت ہوگی. اور تیسری چیز، اب ہمیں تو کسی نے نہیں کہا، برسوں پہلے کسی نے کہا تو کہا، ہمیں کسی نے نہیں کہا، لیکن کوئی کہتا ہے کہ تم لوگ پرانا دین پیش کرتے ہو. بھائی دنیا نے ترقی کر لی، دنیا چاند پر پہنچ گئی، تم لوگ مولوی لوگ زمین پہ دھری کے دھرے ہو. بھائی چاند پر پہنچ گئی نا، ہم کہتے ہیں سائیں سورج پر چلے جاؤ. بابا ہم نے تو منع نہیں کیا، ادھر بھی بہت زمین ہے، راستے میں باربیکیو ہو جانا تو ہم کو نہیں کہنا. بھائی نیا دن کہاں سے لائیں گے بھائی؟ نیا دن یا شرک ہوگا یا بدعت یا رسم، تینوں دوزخ کے ٹھکانے اگر توبہ نہیں کیا تو. اب سنیے حضرت کی بات، پرانا تیرا دادا، پرانی تیری دادی، پرانا تیرا نانا، پرانی تیری نانی، پا نہیں سکتے نئے چاول پرانے چاولوں کو، پکا لے تو اس سے خشکا، پک نہیں سکتے اس سے بریانی. وہاں کہتے ہیں پرانے چاول چاہیے. ارے بابا پیارے شیخ فرماتے پرانا سورج بھی ہے، بدل دو، دیکھتا ہوں فصلوں کا کیا ہوتا ہے.
پرانا چاند ہے بدل دو، پرانی زمین ہے، آگے سنو، بتاؤں آگے، ریاست اللہ آگے بتاؤں، پانی کتنا پرانا ہے، چھوڑ دو یار، کوئی نئی چیز لاؤ بھائی، ہر وقت شربت ہی پیو، اس میں بھی پانی ہی ہوگا، ہے جی، اچھا چلو سب چھوڑو کو، سب چیزوں کو چھوڑ دیں، آکسیجن کتنی پرانی ہے، کہ نئی چیز لائیں؟ اللہ کا عاشق کبھی نہیں کہے گا پرانا نیا، حکم کیا ہے؟ ایک طرف خود کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، تو پھر یہاں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہاں تو اولڈ از گولڈ نہیں ہے، اولڈ از جنت ہے، خالق جنت ہے، گولڈ وولڈ کیا بیچتا ہے بھائی؟ وہ تو مٹی ہے، اللہ نے حکم دیا سونا بن گیا، وہ مٹی ہے، حکم دیا چاندی بن گیا، مٹی ہے، حکم دیا ہیرا بن گیا، ڈائمنڈ بن گیا، مٹی ہے، حکم دیا انسان بن جا، پھر انسان میں کوئی کافر بن گیا، کوئی مسلمان بن گیا، اور کوئی مسلمان میں اکڑ میں آ گیا اور مانتا نہیں کسی بات کو، نہ مانے، ہر ایک کی مرضی ہے، دین میں زبردستی تھوڑی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، میرا نام ہوگا، وہاں آپ کا نام بھی ہوگا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کلمہ شریف کی بات ہو گئی، آئیے مؤذن کے پاس آ جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا تو کیا ہوگا بھائی؟ مسئلہ ہو جائے گا۔ ہر جگہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے جناب، ہر جگہ التحیات پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں درود شریف آگے تک چلے گئے، اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گئے، چلو سجدہ سہو کرو، ہیں اور درود شریف تو پڑھا مولانا، سجدہ سہو کس بات کا؟ ہمارے محبوب کا نام بھول میں لیا ہے، چلو سجدہ سہو کرو، بڑھایا بھول میں نام لیتا ہے، درود شریف پڑھا، اللہ اکبر، ایک فرشتہ ڈیوٹی پر آ گیا، جناب عبد الرحمن بن مولوی فرحان، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تحفہ ہے درود شریف کا، جناب 10 نیکیاں بڑھتی ہیں، 10 گناہ جھڑتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، بک بک کرتی ہے زبان، تھکتی نہیں، یہ نامحرم سے بات کرنا ایزی پیکیج پر اور بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا، 20 گناہ ہیں زبان کے جناب، 20 گناہ ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اب مجھے تو 8 بھی نہیں معلوم، تو میں 12 کی اصلاح کیا کراؤں گا؟ مجھے کیا معلوم کہ جو جمعے کا جو نیکی ملا وہ چلا گیا، مجھے کیا معلوم؟ اب دیکھیے کہ ایک سنت جس زمانے میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جو عمل کرے گا 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے ہیں، آپ دیکھو بھائی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا، ایسے پیارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیے کیا کیا سنا ہے بھائی، زندگی ختم ہو جائے نہیں سنا سکتے، جب سارے کام نپٹا ہو مفہوم حدیث پاک کا، تو مرنے کے لیے میرے پاس آؤ مدینہ شریف میں، ہے جی، سارے کام نپٹا دو پھر آؤ مرنے کے لیے مدینہ شریف میں، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے رضی اللہ عنہما، اور سب سے پہلے میں جنت البقیع والوں کی شفاعت کروں گا۔ وہی نہیں آئی کہ میرے محبوب میرے شہر کو آپ نے 2 نمبر پہ کر دیا، اپنا شہر 1 نمبر پہ کر دیا، بس یہ ثابت ہو گیا کہ صحیح ہے، کیونکہ آپ پر اوپر سے کوئی اعلان نہیں ہوا، خاموشی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر خود خاموش ہوں یہ مسئلہ ہو گیا ثابت۔ الحمدللہ ہر بیان میں کئی علماء کئی مفتی صاحبان ہوتے ہیں، چمکادڑ کا اندھیرا یہاں نہیں ہے، چمکادڑ کے اندھیرے پر ایک عالم بھی نہیں آئے گا، ایک بھی نہیں آئے گا۔ کل جمعرات کا مرکزی بیان تھا، نئے لوگوں کو کیا معلوم، مجھے تو معلوم ہے، کئی درجن طلباء کی بات ہی نہیں کر رہا، آج کل ویسے بھی طلباء کم ہیں، ورنہ پتہ ہے جن کو پتہ ہے، صرف کل رات کے بیان میں مغرب سے عشاء درجنوں علماء اور مفتی صاحبان تھے، درجنوں، کچھ نے تو آپ جانتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں کتنوں کو جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ جو کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے جنت البقیع والوں کی شفاعت، پھر جنت المعلی مکہ شریف، پھر طائف، پھر سب، ایسا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ یہ آئیڈیل وائیڈیل جملہ اچھا نہیں، لیکن بازاری جملہ چل پڑا نا، کہ کون سا بازاری جملہ؟ میرا آئیڈیل فلم اسٹار ہے، میرا آئیڈیل کرکٹر ہے، میرا آئیڈیل نعوذ باللہ فٹ بالر ہے،
میرا آئیڈیل یہ اسٹار ہیں، یہ اسٹار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ زنا کے خیالات کے بجائے اگر ہم تصور میں لے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش ہو رہی ہے پتھروں کی، خون مبارک بہہ رہا ہے، اگر تصور کریں کہ ستارے سب وہاں ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، اور آفتاب اور مہتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مجلسیں کیا ہوں گی؟ وہ اتنا مزہ بڑھے گا جو سیرت کا بیان ہوا ہے رمضان سے پہلے 1.5 مہینہ۔ اللہ اللہ، دل چاہتا ہے دوبارہ سنوں۔ ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، وہ ادا اللہ کو پیاری، ایسی پیاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں اللہ کے، ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لے گا اللہ اس سے پیار فرما لیں گے۔ دیکھو میرے آپ کا بچہ، میرے آپ کے بچے جیسا بچہ کوئی نظر آئے، آپ سوچو دل کا حال کیا ہوگا۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے، بال سنت کے مطابق چاروں طرف برابر یا اس طرح پھروا لیا، مونچھیں بالکل صاف کر دی۔ جناب مونچھوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنارہ اگر ہونٹوں کا چھپ گیا نا، یہ اگر چھپ گیا مکروہ تحریمی حرام۔ جناب اب کیا تفصیل کا موقع نہیں نا، ورنہ یہ مضمون آج کا رہ جائے گا قربانی کا۔ ایک تابعی نے پوچھا ایک صحابی سے، ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آخری وقت ہے، آپ اتنا رو رہے ہیں، خیریت؟ آپ کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو عبداللہ مونچھوں کو ہمیشہ پست رکھنا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جلد نظر آتی تھی، مونچھوں کو ہمیشہ پست رکھنا اور اس پہ قائم رہنا، جنت میں مجھ سے ملنا۔ مجھ نہیں تو کچھ نہیں، غلط ہے، سنت نہیں تو کچھ نہیں، مجھ میں عزت ہے، خدا کی قسم جھوٹ ہے، کیونکہ سامنے قرآن پاک ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ میں کہاں سے آ گیا عزت والا؟ اللہ نے فرمایا ہے نا عزت والا تو وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ میرا حال کیا کتنا برا ہے بھائی، مجھ نہیں تو کچھ نہیں، سنت نہیں تو کچھ نہیں۔ میرے بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ اور پھر ان کے لیے تو فیصلہ ہے قرآن پاک میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، واللہ سے راضی۔ دیکھیں جس پر قربانی واجب ہے نا، جو چاند ہوا اس سے پہلے ہی بال وال سب صحیح کر لے، کیونکہ 10 دن کو اگر قربانی ہوتی ہے تو 10واں دن، ورنہ 11ویں تاریخ تک یا 12ویں تاریخ تک جب تک قربانی نہ ہو مونچھیں نہیں کاٹنی، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، داڑھی کو سیٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جس پہ قربانی واجب ہو یہ مستحب ہے، اس پہ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر 6 یا 7 ذی الحج کو یہ مونچھوں کر کور ہو گئی یہ کنارہ، تو یہ مستحب ہے، اور یہ کنارہ چھپ گیا مکروہ تحریمی حرام ہو گیا یہ۔ تو یہ ہم ٹریمر سے یا کینچی سے اس کو جو ہے ہلکا کھول دیں گے، جیسے میری مونچھیں بڑھ جاتی ہیں تو اب سب کو پتا ہے الحمدللہ، اللہ توفیق دیتے ہیں اس کی، لیکن اب مونچھیں بڑھ جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پرسوں اتوار کو یا پیر کو پھر ایک کنارہ کھول دوں گا، پھر 3 دن کے بعد پھر کھول دوں گا، کیونکہ ایک کنارہ میرا چھپ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ آسانی کتنی۔ تو جب ہمارے بچے جیسا نقل والا ہمیں پیار آتا ہے تو ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بال رکھیں گے، نیچے آ جائیں تو شرعی داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے اس طرح کر کے مائنس ٹھڈی، یہ ایک مٹھی داڑھی، یہ تھوڑا کس لیے ہے؟ خدا نخواستہ حرام نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا احتیاط ہے، تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں، پھر کینچی سے کاٹ دیتے ہیں۔ حجام کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ حجام یہاں سے کاٹ کر یہ ہاکی شیپ بنا دے گا، وہ تو گناہ ہو جائے گا، داڑھی ہے نہیں یہ داڑھی داڑھ سے ہے، یہ اوپر کاٹ سکتے ہیں، نیچے نہیں کاٹ سکتے۔ یہ بال میرے نکل رہے ہیں کاٹو، یہ بال نکل رہے ہیں حجام کاٹو، تو داڑھی ڈول ہوتے ہوتے سڈول ہو جائے گی۔ اب ٹخنا کھول دیا، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو گیا۔ چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپانا حرام ہے، اتنا حصہ آگ میں جلے گا۔ چڈی والوں کو حیا نہیں آتی، 3/4 والوں کو حیا نہیں آتی، لڑکیوں کو حیا نہیں آتی، مسلمان
ہمیں بڑی حیا چڑھی ہوئی ہے، برا لگتا ہے، حیا آتی ہے۔ میرے بھائی، ہر بات کا قرآن پاک حدیث پاک میں اس کا جواب موجود ہے، اس کی شرح میں جواب موجود ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب ہے بڑی، اس کی شرح ہے مرقات 11 جلدوں میں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءِ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، ہمارا پالنے والا ہمیں بے حیائی، اریانی، فحاشی، گٹر لائن میں، گناہوں میں نہ دیکھے۔ ننگی فلمیں دیکھ رہے، شرم نہیں آ رہی؟ چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں اتنا ٹکنا، اتنا عذاب آئے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلدی بتاؤں گا کہ 4 عذاب ہیں۔ لا یکلمہم اللہ قیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ فرمائیں گے۔ ولا ینظر الیہم، اس کی تفصیل الگ ہے، شفقت سے دیکھیں گے نہیں۔ ولا یزکیہم، گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اے ابو ذر، 4 قسم کے عذاب 3 قسم کے لوگوں کو ملیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک، ٹخنا چھپانے والا مرد، کھڑے اور چلنے کی حالت میں، ابھی گناہ نہیں ملے گا، کھڑے اور چلنے کی حالت میں۔ نمبر 2، جس کو کہا جاتا ہے یو آر اسمارٹ، اسمارٹ نہیں ہے، 4 عذاب ہے۔ کہا جاتا ہے کامیاب بزنس مین، لکی بزنس مین، نہیں، بدماشی ہے۔ دوسرا سنیں گے حیران ہو جائیں گے، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا ہے جی۔ مختلف علاقوں کے اندر کھڈے کے اندر چھوٹا مشین لگا لیا، میڈ ان جاپان، میڈ ان ROC، ریپبلک آف چائنا۔ ایک بار میں تو مجھے چکر آ گیا ایک پروڈکٹ کو دیکھ کر، اس پہ لکھا تھا IROP، میڈ ان IROP۔ میں نے کہا اچھا، یہاں سے بھی مال امپورٹ ہو رہا ہے۔ پھر سب دوست ہنسنے لگے۔ میں نے کیا ہوا؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ ایسے واقعات آپ سنیں گے، میرے پاس تفصیل نہیں ہوتی، اور وقتوں میں دوست آتے ہیں، بتاتا رہتا ہوں، بیانات بھی خوب ہیں اس پر۔ یہاں سے دبئی مال گیا، وہ بھی پاگل نے بھیجا، ورنہ اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کسٹمر پر قسم کھانا، وہ دبئی مال گیا اور اسٹمپ لگ کر یہاں آ گیا اور جھوٹ بول کر بیچ رہے ہیں۔ گئے، میں ملک کا نام نہیں لوں گا، اسلامک ملک ہیں 1-2، وہاں گئے، اسٹاک لاٹ، جاب لاٹ جوسز کا خریدا، کون سا ایکسپائری یا قریب ایکسپائری، اور رشوت اور ملاوٹ اور دھوکہ، ان لوڈ کنٹینر کو کیا اور ایکسپائری مینوفیکچرنگ ڈیٹ مٹائی۔ جاپان کی مشین آتی ہے امیج کی، اس میں وہی سسٹم ہوتا ہے، وہی طریقہ ہوتا ہے، اور مہنگی مشین ہے، لیکن حرام کمانے والے کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اور اس پہ نئی مینوفیکچرنگ، نئی ایکسپائری ڈیٹ ڈال دی۔ کوئی مرتا ہے مرے، کسی کو دست لگتے ہیں لگے، کسی کو وومیٹنگ ہوتی ہے وومیٹنگ ہو، کسی کے خرچے ہو، کوئی مردے مرتا جائے، پیسہ جائیے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ کاش کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ، آسان ترجمہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا پڑھیں، اور پھر کچھ سمجھ میں نہ علماء سے پوچھیں کہ ایک نیکی ہمیں کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا قیامت کے لیے؟ کتنے لوگوں کی بددعائیں لی، رشوت الگ لی، ملاوٹ الگ کیا، ایک گناہ نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، اے ابو ذر، ایک ٹخنا چھپانے والا، ایک جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا۔ مولوی فرحان، میں حضرت کا غلام زادہ بیٹا، اتوار کے دن آدھے گھنٹے کا درس قرآن دیتے ہیں، ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے میرا بیان ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو ایک بیان ان کا چھپا ہے، 3 بیان چھپے ہیں، تینوں اسی قسم کے بیان ہیں، حلال رزق کے بارے میں۔ امانت کو خیانت کون سی؟ ہم سمجھتے صرف مال کا خیانت ہے، جی نہیں، ہم جاب کر رہے ہیں، ہم نے 8 یا 9 گھنٹے کا جو ہے وہ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، اگر ہم ٹائمنگ میں غلطی کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اس کا گناہ کتنا ہے امانت میں خیانت کرنے کا؟ کاش کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ اتنی چھوٹی سی ہے، او ہو الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، مفہوم، اگر وہ صحیح ہے، اوور ایڈ ٹینک ہے، اگر زمزم تو ٹیپس اور ٹوٹیوں سے زمزم، شربت تو شربت، پانی تو پانی، گٹر لائن تو گٹر لائن ہے، چھوٹا سا، یہ پاور آف کنٹرول ہے، یہ کیپٹل ہے، راج دہانی ہے، یہاں سے آرڈرز ایشو ہوتے ہیں۔
اب یہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے. اور دل اوفو، اللہ فرما رہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ فرما رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ اتنا بڑا پاورفل ہے معاملہ. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر بیان میں زیادہ تر دیکھنا، اے اللہ عقل سلیم، فہم سلیم، قلب سلیم عطا فرما. ابھی ایک صاحب پریشان تھے، میں نے کہا اچھا بھائی آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کوئی مسئلہ نہیں، آج سے میں اور آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا بات ہے، اے اللہ آپ جس زندگی سے خوش ہیں وہ زندگی مجھے عطا فرما دیں. اس پر کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس پر. یہ بھی دعا کر سکتے اللہ مجھے معاف فرما، جذب فرما، اے اللہ میرے دل کو بدل دے، گٹر لائن کا جگہ بنا ہوا ہے. اگر یہ صحیح تو سب صحیح، یہ غلط تو سب غلط. خبردار اللہ وہی القلب، خبردار وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اتنا بڑا جسم اور دل اتنا چھوٹا. دیکھیے منافقوں نے، بھائی آپ آسان سوال پوچھ رہا ہوں، منافقوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ ہاں جی، منافقوں نے کلمہ پڑھا تھا نا، وہی کی باتیں بھی سنی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے. کون سی نماز؟ مسجد نبوی کی نماز. کس کے امامت میں؟ امام الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے امامت کرائی بیت المقدس میں، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر جہاد میں بھی جا رہے ہیں. اتنے تگڑے تگڑے دل دیے، ایسے طاقتور جسم دیے، یہ اتنا چھوٹا دل نہیں دیا. تباہی ہو گئی، تباہی ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اس کی دلیل بھی سن لیجئے. جو آپ کہیں گے دلیل تو دی نہیں، ابھی تو کہا تھا ہم دلیل دیتے ہیں. دلیل سن لیجئے. ہماری ماں صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا، میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا تھی؟ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی قرآن پاک کی تفسیر تھی. اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر لیں گے جو اللہ نے فرمایا فاتبعونی، تو سمجھو قرآن پاک کی تفسیر پر عمل ہو جائے گا، باقی پھر بچا کیا؟ دل خود ہی سیدھا ہو جائے گا. یہ دل کہاں سے سیدھا بنے گا بھائی؟ اللہ نے فرما دیا کونوا مع الصادقین. جو بیان کے سچے نہیں، جو عمل کے سچے ہیں، جو عمل کے سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. اس کا آسان بات کہ وہ مضمون اب تھوڑا مشکل ہے آگے، یعنی وقت کم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کپڑے والوں سے کیا ملے گا؟ پیٹرول والوں سے، کباب والوں سے، اللہ والوں سے اللہ ملیں گے. اور اتنا آسان بات. اب دیکھیں وقت تو نہیں ہے اتنا، پہلے تو جلدی ایک دو حدیث پاک کی عرض کر لیتا ہوں. چشمہ دینا ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں، جس میں سے ایک دن نکل گیا. ایک رات بھی گئی، دوسری رات بھی گئی. حالانکہ کتنی بار سمجھایا کہ بھائی دیکھو کیا لکھا ہے، یہ سب دن اور راتیں عبادت کی رات ہے. عید کی رات بھی، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، عبادت کی رات ہے. یہ سارے سال فلم نہیں چھوٹتے، گندگی نہیں چھوٹتی جس کی تفصیل کا موقع نہیں اس وقت. یہی 10 دن میں اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، ایسے مبارک دن ہیں. ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کوئی ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند جو محبوب اور پسندیدہ ان 10 دنوں کا عمل، 10 راتوں کا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذباتی نہیں کرنا، پہلے پورے حدیث پاک سن لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں. جلد بازی اس لیے نہیں کہ آگے حدیث پاک ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے. ٹھیک ہے جی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، نہ ان دنوں کے عمل سے کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے. لہذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ اب کیا عرض ہے، وہ دوسرا مضمون نہ رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. ہم کو تو چھوڑو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟
اتنے پہاڑ کے برابر عمل وہ بھی روز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص طاقت رکھتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب بہت سے زیادہ ہے, اللہ اکبر کا ثواب بہت سے زیادہ ہے. اب سیڑھی اتر رہے ہیں, ایک بار سبحان اللہ کا سنت ادا ہو گئی. سیڑھی چڑھ رہے ہیں, ایک بار اللہ اکبر کا سنت ادا ہو گئی. لفٹ اوپر جا رہی ہے, اللہ اکبر, نیچے آ رہی ہے سبحان اللہ. ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ پل پر جا رہے ہیں, اللہ اکبر ایک بار, نیچے اترے سبحان اللہ. جہاز ٹیک آف کر رہا ہے, اللہ اکبر, لینڈنگ پوزیشن میں سبحان اللہ ایک بار. بک بک کرتے رہیں گے لیکن یہ اتنا بڑا ثواب کی فکر نہیں. سبحان اللہ. اور روزے اس کے اتنا ثواب ہے کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس رات کم از کم 9 کا ذی الحجہ کا روزہ آدمی رکھ لیں, کیونکہ ایسا کوئی بخار ہے, کسی کو ذوف ہے, کیا ہے, تو چلو ایک ہی روزہ رکھ لے جس کا ثواب زیادہ ہے. عید کی رات کا ثواب زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی پیغمبرانہ نصیحت کو قبول نہیں کیا. دیکھو بھائی, تصویر کھینچنا حرام ہے, اور پھر اللہ کے گھر میں اتنا بڑا جرم کرنا. ماشاءاللہ ایک شخص بھی نہیں کوشش کرتا, کیوں سب پرانے ہیں, لیکن کوئی نیا آئے یا اپنا کوئی دوست ساتھ لائے تو بتا دیں تاکہ سکون سے آدمی بیان کر سکے. دوست بیٹھے ہیں اپنی جگہ پر, لیکن پھر 10 منٹ تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں غصے اور ناراضگی میں, اور پھر موبائل نہیں دیتے. کیوں؟ اندر گند بڑھا ہوا ہے. اور پھر زبردستی کا ہم پہلے دیکھتے تھے, اب دیکھتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ میرے دوست کہتے ہیں اندر ننگی فلمیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, ہم کیوں اپنا ایمان خراب کریں, اس لیے پورا چیز ڈیلیٹ کر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اب وہ مسئلہ پھر شروع. اس لیے مہربانی کر کے کسی کو ٹیپ کرنا ہے, موبائل نیچے رکھ کر ٹیپ کر لے, ورنہ نماز کے بعد جتنے بیان چاہیے سب مفت میں ہدیے کے طور پر ٹیپ کر سکتے ہیں. کاش کے سیرت کے بیانات لے لیں تو انشاءاللہ تعالی گھر کتنا نور سے بھرے گا وہ خود دیکھ لیجئے گا. جب قوم نے ان کی پیغمبرانہ نصیحت کو قبول نہیں کیا بلکہ آگ میں ڈال دیا. دیکھیں بھائی, اس کی جو میں تشریح بیان کروں گا نا, وہ دنیا کی سب سے بڑی تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد, وہاں سے بیان کروں گا. اور یہاں پیج نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں, جلد نمبر بھی لکھی ہوئی ہے, جلد نمبر 17 پیج نمبر 90, پیج نمبر 90. اب یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 373 373. حضرت فرماتے تھے آج کل نوجوان سمجھتے نہیں ہیں, تو اس لیے تھوڑا بول دیا کرو. اب کوئی انگریزی دان نہیں ہوں میں, تو یہ بار بار تو میں نے ذکر نہیں کروں گا. جلد نمبر جس کو چاہیے ان کو ہم بھیج دیں گے تفصیل. تو ہم نے آگ میں ڈال دیا, تو ہم نے اس آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. جب آگ میں ڈالے گئے تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا, اے ابراہیم میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. تو کیا جواب دیا؟ یہ دیکھو پیغمبر کا ایمان اور توحید. ارشاد فرمایا, اے جبرائیل تم میری مدد کے لیے آئے ہو, کیا خدا نے آپ کو بھیجا ہے یا اپنی طبیعت سے آئے ہو؟ کہا میں اپنے طبیعت سے آیا ہوں. فرمایا پھر مجھے آپ کی ضرورت نہیں, میرے لیے اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی ہے. جب اللہ کی کفایت کا جواب دیا, اتنے عظیم الشان فرشتے کی مدد سے بے نیازی ظاہر کی اور اللہ پر نظر رکھی, تو فوراً اللہ کو حکم ہوا جو خالق نار خالق آگ ہے. خالق نے اپنی مخلوق آگ کو حکم دیا, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. مگر کتنی ٹھنڈی ہو جا, اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ برف ہو جا. برف سے بھی تکلیف ہوتی ہے, کسی کو برف میں ڈال دو تو تکلیف ہوگی یا نہیں. فرمایا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی کے ساتھ. اتنی تیز ٹھنڈی نہ. دیکھو یہ تو ایک ہی بات ہے نا, لیکن جب سیرت کا بیان ہم سنیں گے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کا بیان سنیں گے, خدا کی قسم فیس بک یوٹیوب سب بھول جائیں گے. ننگی فلمیں, لڑکیوں سے دوستیاں, ہاتھ سے جوانیاں برباد کرنا. زنا سستا ہے, پیزا مہنگا ہے. جی زنا سستا ہے, ہر طرف شہوت کی آگ لگی ہوئی ہے ان فلموں اور بے حیائی کی وجہ سے. یہ دل نہیں چاہتا کہ میری زندگی کے جتنے سانس باقی بچے ہیں اللہ پر فدا ہو جائے. یہ دل نہیں چاہتا کہ میں گٹر لائن سے نکل کر اپنے مسلمان بھائیوں کو گٹر سے نکالوں. ارے گندی فلمیں فارورڈ کرنے والوں, بے حیائی کی چیزیں فارورڈ کرنے والوں, بے حیا عورتوں کی تصویریں فارورڈ کرنے والوں, یہ فارورڈ کریں, اپنا صدقہ جاریہ بنائیں. رات کا بیان بھی سن لیجئے گا کیونکہ اس سے پہلے بڑی تفصیل بیان ہو چکی ہے, پھر بھی رہ گیا معاملہ.
ایسی تیز نہ ٹھنڈی ہو کہ میرے پیغمبر کو، میرے محبوب، میرے خلیل یعنی گاڑھا دوست تکلیف ہونے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونے کا آگ کا حکم نہ دیتے تو اتنی آگ ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 سے 50 دن رہے۔ اس نمرود کی پیدائش کا واقعہ سنیں گے نا کھانا بھول جائیں گے کہ اللہ نے اس کی پرورش ایسی کی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس بات میں تکلیف ہوئی روح قبض کرنے پر؟ اے اللہ اس پر تکلیف ہوئی کہ ایک جہاز ٹوٹ گیا تھا اور اس کے تختے پر ایک ماں اور اس کا بچہ تھا، اور آپ نے جو ہے مجھے حکم دیا کہ اس کو آسانی سے پانی کو حکم دیا کہ آسانی سے پہنچا، یہ ڈوبنے نہ پائیں۔ وہ کنارے پر پہنچا تو جنات نے اس کی خدمت کی، دودھ پلایا گیا۔ اتنا سارا تفصیل ہے۔ اس کے روح قبض کرنے پر مجھے تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے ظالم نے کیا کیا تھا؟ پھر اس نے اپنی پیدائش پر آسمان کی مددیں دیکھی، لیکن ایسا بدماش نکلا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوا میرے خلیل کو آگ میں ڈال دیا۔ یہ نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاش کہ اس پر میں بیان کر سکتا مزید۔ نعرے شہوت چے کشت نور خدا نور ابراہیم را ساز دوستا۔ اے میرے بھائی یہ شہوت کی آگ، گناہوں کی آگ کیسے بجھے گی؟ نور خدا نور ابراہیم را ساز دوستا۔ اے میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جس نے ٹھنڈی کی، اس شہوت کی آگ کو اگر ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، ننگی فلمیں دیکھنا، زنا سے، لڑکوں کے ساتھ سور اور کتا کام کرنے سے اگر سکون ملتا ہے تو دوبارہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر ڈرگس سے سکون ملتا ہے دوبارہ کیوں کرتے ہیں؟ بے چین ہے، بے چین۔ ویلیم 5 ویلیم 10 کے جو پروڈکشن کرتے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنی سے پوچھو کہ پروڈکشن بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، ڈائزاپام والوں سے پوچھو کہ پروڈکشن بڑھی ہے یا گھٹی ہے۔ کیوں؟ مسلمان ڈرگس سپلائی اور نوجوان پی رہا ہے، اپنے زندگی کو تباہ کر رہا ہے، دوسرے مر رہے ہیں ہیروئن سے، اس کو بھی نہیں دیکھتا۔ یہ ایسا نشہ ہے، یہ شراب کا ایسا نشہ ہے۔ جب حرام کا یہ نشے میں یہ حال ہے کہ آدمی جان دے دیتا ہے تو مولا کے محبت کا نشہ کیا ہوگا بھائی؟ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی لڑکی پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ مٹی خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے اس قوم ہی کو چھوڑ دیا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ظالم ایمان نہ لائے، اور اعلان کیا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین۔ اے اللہ میں سرکش قوم کو چھوڑتا ہوں، دوسری طرف ہجرت کرتا ہوں جہاں آپ کی مرضی اور آپ کی مشیت ہو۔ اگر یہ دعا رب حب لی من الصالحین کو 21 دفعہ پڑھ لے صبح و شام، اللہ اس کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اس دعا کے صدقے رب حبلی من الصالحین کے صدقے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا کے صدقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے۔ غور سے سننا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، 86 سال میں اولاد بھی ہے۔ کیسا پیار ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر آگے مزہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ 86 سال کے بعد اولاد، اور جب وہ اولاد بالغ ہوتی ہے تو کیا امتحان ہوتا ہے، تو باپ بیٹے کا کیا معاملہ ہوگا۔ آج ہم گناہ نہیں چھوڑنے کی فکر کرتے، آج فرمایا کہ گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں ہوتی۔ مکہ پھر اللہ نے حکم دیا کہ مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو لے کر آپ شام کی طرف جائیں۔ پھر حکم ہوا کہ ہجرت کیجئے، اپنے بیوی اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز مقدس چلے جائیں۔ ابھی میرے پاس بچے رکھے ہوئے، لیکن کیا کریں وقت کی کمی ہوتی ہے۔ مکہ شریف کے لگ دگ پہاڑوں میں ذرا غور کرتے جائیے گا، اس میں سبق کیا ہے؟ اصل سبق ہے صفا مروہ کے درمیان ان کو چھوڑ کر شام واپس چلے جائیے۔ اللہ اکبر، چھوٹا دودھ پیتا بچہ اور اہلیہ کو ایسے جنگل لک و دک میدان میں چھوڑ دیجئے جہاں اس زمانے میں بھیڑیے بھی بہت تھے۔ مائی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے ابراہیم، مجھے اور اس بچے کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا خدا کے حکم سے جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، چلتے چلتے۔ مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ان عورتوں کا ایمان بھی کیسا تھا، آخر صحابیاں تھیں، ان کا ایمان دیکھو۔ فرمایا کہ پھر آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں۔ آج مکہ شریف کو دیکھ کر نہ سوچیں، یہ سوچیں کوئی دور دور آبادی نہیں، پانی نہیں، یہ زمزم کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک زمزم سے دھویا گیا، اب فرشتے آسمان سے آئے، سینہ مبارک چاک کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، زمزم سے دھویا ہے۔ کہاں سے فرشتے آئے؟ ہاں جی آسمان سے، تو حوض کوثر بھی لا سکتے تھے نا، زمزم کیوں لائے؟ آج زمزم اللہ دیتے ہیں اور کوئی کہے کہ بھائی پانی ملا کر پیتے رہو، نہیں 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 نہیں، حالانکہ پیتے جاؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چند قطرے بھی پانی میں آ گئے وہ بھی زمزم ہو گیا۔ یہاں میں ٹیکنالوجی کی بات نہیں کروں گا، وہ بھی ہے، لیکن ہمارا ٹیکنالوجی سے واسطہ ہی نہیں کوئی بھی۔ ایمان دیکھو کہ فرمایا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جب آپ وہی الہی سے جا رہے ہیں تو خدا ہماری حفاظت اور پرورش کے لیے کافی ہے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے اور بعض روایت میں کہ بالغ ہوئے، اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تفسیر مظہری جلد نمبر 6 صفحہ 101، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 رات مسلسل خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ بتا دوں نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث پاک میں کئی احادیث مبارکہ 8 سے زیادہ ہیں خواب کے بارے میں، یہ بتاؤں گا پھر یہ رہ جائے گا۔ خواب جو ہمارے خواب حجت نہیں ہوتے کہ خواب میں آئے تو نماز معاف تو معاف نعوذ باللہ، یا اور بھی جو بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، یہ سب قرآن پاک کی باتیں ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بڑھاپے کی اولاد اور ایک ہی بیٹا، اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ الحمدللہ میں حضرت کا غلام شیخ العرب والعجم کا، میرا بیٹا وہ غلام زادہ اتوار کے دن درس قرآن دیتا ہے، ماشاءاللہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، حضرت کا خلیفہ بھی ہے، اور جو بیان جو درس قرآن ہو چکے ہیں، ہر درس پہ ایمان تازہ نہ ہو تو کہنا، مجھ سمیت کتنے جاتے ہوئے روتے ہیں کہ اتنا بوڑھے ہو گئے ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے۔ شیکسپیئر کا سب پتا ہوگا، آئنسٹائن کا سب پتا ہوگا، ڈارون بیوقوف کی تھیوری بھی سب پتا ہوگی نعوذ باللہ، چاند کی گردشیں بھی پتا ہوں گی کہ چاند کا یہ روٹ ہے، سورج کا یہ روٹ ہے، اور بھائی یہ روٹ کس نے بنایا ہے اس کی فکر نہیں ہے، اس کو تلاش نہیں، جبکہ اللہ فرما رہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل مند ہیں جو زمین آسمان میں غور کرتے ہیں، اللہ کے احکام میں غور نہیں کرتے، وہ آگے آ جائے گا وہاں۔ اب ایک ہی بیٹا ہو اور 13 سال کا ہو، کوئی اولاد نہ ہو، اس سے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیونکہ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لہذا اپنے بیٹے سے مشورہ لیا۔ غور سے سنیے گا، مشورہ اس لیے نہیں لیا کہ اللہ کے وحی کے خلاف چلیں، اس لیے مشورہ لیا کہ ذرا بیٹے کو دیکھیں اس کا ایمان کیسا ہے، یہ تو تیار ہیں، بیٹے کا ایمان کیسا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے ابا جان، قرآن پاک کی بات پھر عرض کر رہا ہوں، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پہ عمل کیجئے۔ ماشاءاللہ بولنا منع نہیں ہے، یہ کیا قربانی ہے اس کے اندر۔ اگر آپ تفسیر مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کتنے ہوئے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں۔ درود ابراہیم کیا ہے؟ یہ درود ابراہیم یہی تو ہے۔ بہرحال مفسرین لکھتے ہیں کہ 13 سال کے اس بچے کو کیا اللہ نے علم عطا فرمایا کہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ورنہ شبہ کرتے کہ یہ خواب کی باتیں، کوئی فرشتہ تو وہی نہیں لایا، مگر کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئندہ نبوت ملنے والی تھی، اللہ نے عطا فرمایا علم کہ تمہارا باپ پیغمبر ہے، پیغمبر کا خواب وہی الہی کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ فوراً اس حکم پر، اس حکم الہی پر عمل کی لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا جواب دیکھو کتنا تواضع والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور یہ جو ان اللہ مع صابرین کی ہم تختی لگاتے ہیں نا قرآن پاک کی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صرف موت کا معاملہ نہیں ہے،
ابا ناراض، کتنی تفصیل بتاؤں گا، پھر ڈر لگ رہا ہے یہ نہ رہ جائے. یعنی کہ جو بات سے ہمیں تکلیف پہنچے، ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے، نمبر 1 الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے. الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کرے. الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کرے، تب اللہ ملتے ہیں. یہ تھوڑی ہے انتقال ہوا ہے نامحرم کو گلے لگا رہے ہیں، مرد عورت ساتھ میں ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، گھاٹا ہو گیا. ابھی پچھلے سے پچھلے جمعرات میرے دوست کا بہت بڑا میڈیکل اسٹور جل کے خاک ہو گیا. یہاں سے بھاگا بیان سے، میں نے فون کیا تو بس اللہ نے یہی لکھا تھا میری قسمت میں. جمع پونجی بھی گئی، پیسے بہت بڑی رقم رکھے تھے دکان میں، سب جل گئے. دوسرے دن کیا ہوا پتہ ہے؟ رشتے دار، بھائی اور گھر کے پڑوسی اور دکان کے پڑوسی کہ بھائی ہم لوگ زندہ ہیں نا، پیسہ قبر میں تھوڑی لے جائیں گے. تیسرے دن دکان پھر سٹارٹ ہو گئی. کب میں آپ سے مجھے اللہ دے دیں گے، مجھے یہ میں سب قرضے میں لکھ رہا ہوں. یہ ہے اللہ ملتے ہیں. کیا تواضع کا جواب دیا، اس میں کتنی بندگی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یہ عرض کیا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی دنیا میں دوسرے لوگوں نے بھی صبر کیا ہے، اس میں بھی شامل ہو جاؤں گا. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کے چہرہ زمین کی طرف کر کے لٹا دیا ہے. چہرہ زمین کی طرف کیوں؟ خود حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، شاید آگے ہوگا ورنہ بتا دوں گا. آگے ہے. اب اس بھی گردن پر پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں. چہرہ نیچے کیوں رکھا؟ یہ مشورہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا کہ ابا جان میرے چہرے کی طرف چھری نہ رکھیے، کہیں آپ کو پیار نہ آ جائے. اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھری اور گردن کے درمیان کوئی پیتل کی چیز رکھ دی، یہ رہ نہ جائے. یہ معروف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ 461 سورہ صافات آیت نمبر 103. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر لکھ رہے ہیں کہ فلما اسلم وتلہ للجبین. یہ چنانچہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا. بس جب وہ دونوں جھک گئے، اسلمہ کے معنی ہے جھک جانا، متی ہو جانا، رام ہو جانا. مطلب یہ کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہونے کا ارادہ کر لیا. ہم سے جانور بھی ذبح نہیں ہوتا. حضرت فرماتے شکر کرو کہ بیٹی کی جگہ دمبا آ گیا، ورنہ کون ہے بیٹے پر چھری پھیرتا. صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانیاں نہیں کرتے، گناہ خریدتے ہیں. قربانی کے دن میں جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا اور 50 لاکھ روپے 5 بلین خرچہ کر دے ہاسپٹل وغیرہ پر، قبول نہیں ہے. اس دن اللہ کو سب سے پیارا عمل جس پر قربانی واجب ہے، خون کا بہانا ہے، وہ آگے حدیث وغیرہ آئے گی انشاءاللہ تعالی. بعض تاریخی اور تفسیری روایت سے معلوم ہوا کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا. آج تک منا کے 3 جمرات شیطان پر اسی محبوب عمل کی یاد میں کنکریاں ماری جاتی ہیں. بہرحال جب دونوں باپ بیٹے نے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان کا پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں اور اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچائیے. ایسا نہ ہو کہ ان پر میری خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب گھٹ جائے. اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا. اور ابا جان چھری کو بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے. اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے، اور اگر آپ میری قمیص والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے ان کو تسلی ہو. ایک ہی بیٹا. آج ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، وہ گناہ جو دوزخ کے راستہ ہموار کرتا ہے. موسیقی، ناچ گانا، بے حیائی، عریانی، فحاشی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احد کے میدان میں 70 جنازے نکالے. یا بیٹے نے اپنی قربانی پیش کر دی. آج ہم مسلمان ہیں، گھر سے کیبل نہیں نکلتا. ایک کا 4 کمرے ہیں، یقین کرنا 4 کمروں میں ٹیلی ویژن، 4 کمروں میں ٹیپ، 4 کمروں کے اندر کیبل اور ٹی وی، اور 4 کمروں میں کمپیوٹر، اور 4 کمروں میں اسمارٹ فون. ایسے بات نہیں کرتا ہوں الحمدللہ. جو ابھی بھی پوچھو جو صبح سے بیٹھے ہوئے کتنے ای میل کو دستخط کیا ہے، کتنے ملکوں سے ای میل آئے ہوئے تھے.
بیٹا رو رہا ہے، بابا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. جو ڈالر بھیج رہا ہے، چاہے شراب پی رہا ہے، وہ پیارا ہے. اور جو بیٹا نیک بنے، تو فنڈامنٹلسٹ ہو رہا ہے، تو ایکسٹریمسٹ ہو رہا ہے، کس کے پاس جاتا ہے؟ تیرا برین واش کر دیا ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھا یہ جا جا کر تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھا یہ جا جا کر تھانے میں. اکبر خدا کا نام لیتا ہے. اس زمانے میں جن کے گھروں میں ٹیلی ویژن کیبل لگائے، میں پوچھوں کہ صدقہ جاریہ پر یقین ہے تو گناہ جاریہ پر ہمیں یقین کیوں نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کس کو گناہ ملے گا؟ بیٹی کو جہیز میں ٹیلی ویژن دیا ہے ₹1,00,000 کا، پوچھو مرنے کے بعد کس کے ذمہ سب لگیں گے گناہ؟ یہ اس کی فکر نہیں ہے کہ اولاد کو نیک بنائے، اس کی فکر نہیں ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ نیک بن جائیں گے تو چاہے ڈبل PhD کر لیں، بکاؤ مال نہیں ہوں گے، لڑکیوں اور لڑکوں کے غلام نہیں ہوں گے، میڈیا کے غلام نہیں ہوں گے، جرمن جاپان کے غلام نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے غلام ہوں گے. کس شریعت نے منع کیا ہے کمانے کو؟ حرام کمانے کو منع کیا ہے. کسی خاکی پر مٹی کی سب لڑکیاں، کیبل سب مٹی کے، کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، ارے جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اگر سمجھ میں نہ آئے یہ باتیں، جائیے قبرستان میں جا کر دیکھیں کون کون لیٹا ہوا ہے، جائیے پاگل خانے دیکھیں کون کون عمر کا پاگل ہے اور گٹر کا پانی پی رہا ہے، جائیے سول ہاسپٹل اور آغا خان ہاسپٹل سب جاؤ، چاہے وہاں پر کتنی بھی عیاشیاں ہیں، لیکن دیکھو کس کس عمر کے لوگ کس کس بیماری میں. اس وقت بھی 4-5 سے زیادہ ڈاکٹر اور ہوں گے، میرے دوست 4-5 سے زیادہ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آگے جو بیٹھتے ہیں وہ الگ. لیکن ہمیں فکر نہیں پڑتی کہ ہم سچی توبہ کر کے گناہوں کا جنازہ نکال دیں. بیٹے کے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں، بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو. یہ کہہ کر انہیں بیٹے کو بوسا دیا، پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا. تفسیر مظہری وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ، انہیں پیشانی کے بغیر بل خاک پر لٹا دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا مطلب منقول ہے کہ اس طرح کروٹ پر لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا. فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی یہی بات بتائی. یہ دیجیے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، وہاں کی کچھ روایتوں میں وہاں پیتل کا ٹکڑا رکھ دیا گیا آسمان سے، جس کی وجہ سے کوشش کے باوجود ذبح نہیں ہو رہا تھا. فوراً آواز آئی آسمان سے وحی کی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، آج تم پاس ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک دمبا موٹا تازہ لیے ہوئے کھڑے تھے. اسی لیے موٹے تازے جانور کی قربانی کرنی چاہیے. یہاں یہ نہیں ہے کہ سڑا ہوا اور ہڈیاں نظر آ رہی ہیں بس بوجھ اتارنا ہے، نعوذ باللہ. ارے بھائی حدیث پاک پچھلے جمعے کو بھی شاید سنائی تھی، اب موقع ہوگا وہ بھی سنا دوں گا کہ قربانی کا جانور بالوں، کھروں، سینگوں سمیت آئے گا وہاں پر. جیسی ہماری قربانی ویسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی. یہ نہیں چلے گا کہ یا اللہ کورونا کی وجہ سے میرے پارٹی پر پیسے ڈیو تھے، وہ پیمنٹ نہیں کر رہے تھے، آگے اس کو پیمنٹ نہیں مل رہی تھی، لیکن صاحب نصاب تو ہو نا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو ادھار نہیں لیتے. کبھی ادھار لے کر زکوٰۃ دیے، کبھی ادھار لے کر ماں باپ کا وراثت دیے، کبھی ادھار وہ کہہ رہا ہوں میں، باقی مسئلہ مفتی بتائیں گے، وہ پیسہ جو ہمیں ملنے والا ہے. ایک خاتون نے شیخ العرب العجم عارف باللہ کو لکھا کہ حضرت زکوٰۃ میرے پاس، میں صاحب نصاب ہوں لیکن مجھے قربانی کے لیے زیور توڑنا پڑے گا. پیارے شیخ نے فرمایا کہ اے بہو بیٹی زیور توڑ، اللہ کا قانون نہ توڑ. جس رب نے تجھے زیور دیا ہے اور دینے پر قدرت رکھتا ہے. یہاں تک کہ جس کو اللہ تھوڑی سمجھ دے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے گا. جس کو اللہ تھوڑی سمجھ دے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا ایمان ہے، جس رب نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ بھی ہونا چاہیے. یہ فریزر بھرنا نہیں ہے کہ سڑ جائے کسی کو دو مت. ارے ٹن پیک کرا کر بھیجو ریگستانوں کے اندر، غریب بستیوں کے اندر جنہوں نے 4-4 مہینے تک، کیا 8-8 مہینے تک گوشت کی شکل نہیں دیکھی. یقین کرنا ایسے لوگ ہیں جو 6-6 مہینے تک گوشت چلاتے رہتے ہیں. وہ حالانکہ اللہ نے مال دیا ہے، دوسرا گوشت خرید بھی سکتے ہیں اور خریدتے بھی رہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ میرے پیغمبر نے اپنا حق محبت ادا کر دیا، چھری کو وہیں روک دیا. اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، امتحان لینا چاہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے، چھری روک دیا اللہ نے آسمان سے، دمبا آ گیا تو آواز آئی. سورہ صافات آیت نمبر 104 سے 107 دیکھا اور دیکھ پھر
نالائق کہیں کا، کس چیز کی معافی؟ کون بیٹھا ادھر جو دیکھ رہا ہے؟ اس طرح بیان سنا جاتا ہے؟ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تم عظیم الشان امتحان میں پاس ہو گئے۔ یہ معمولی امتحان نہیں دکھایا تھا، معجزہ دکھایا جا رہا تھا کہ میرا پیغمبر ابراہیم کا دل و جگر تو دیکھو کہ میرے عشق میں کیا عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے سامنے جو جان مال آبرو کی قیمت لگانے والا مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سارے دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہیں، کامل مومن نہیں ہے وہ۔ زیادہ تر گناہ ہوتا ہے ماں باپ کی وجہ سے۔ حرام کیوں کماتا ہے آدمی؟ کتنا حرام سے خود کھائے گا؟ کس لیے کماتا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ یہ امتحان دینا تاکہ گھر نہیں بنائے تو حرام لا تو اسے گھر بنائے، خود ساری زندگی حلال کمایا، بیٹے کو حرام۔ اور پھر ہوتا ہے بیوی بچوں کی وجہ سے، جتنے گناہ ہوتے ہیں شادی بیاہ وغیرہ میں، اور بھی جتنے گناہ تفصیل کا موقع نہیں۔ پھر مخلوق کا خوف، اگر میں نے شرعی پردہ کیا برادری کیا کہے گی؟ اگر میں نے گھر سے کیبل نکال دیا ٹائم کیسے پاس ہوگا؟ داڑھی رکھ لی تو میرے جاب کے دوست کیا کہیں گے؟ میرا سی او کیا کہے گا؟ زیادہ تر گناہ مخلوق کے خوف سے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا جی، یہ جو حج کے مناسک ہیں یہ بھی آسمان کی عطا ہے، یہ ان قربانیوں کو معمولی مت سمجھو۔ حج کے مناسک وہی الہی سے مقرر شدہ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ، مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفا مروہ کی دوڑ، 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان کا بہکانا۔ اس کی تفصیل ہے، تھوڑا تو عرض کر دیا کہ 7 کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماری، کتنے 100 برس پہلے، کتنا عرصہ پہلے۔ اللہ کو کیا ادا پسند آئی اپنے لاڈلے کی، خلیل اللہ کی، کہ اس کا نقل حاجی جائے نقل کرنا ہی کرنا ہے۔ فرمایا لیکن افسوس کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ چھوٹی کنکریاں مارنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج حاجی صاحب بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیتلی ہاتھ میں وہ اٹھا کے مار دی، تھرماس اٹھا کر مار دیا اور گالی دے رہے ہیں، اے خبیث کا بچہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کیا تھا، اور ابھی غصے میں گالی دے رہا ہے، خود ہی پھنس گیا، چپل اٹھا کے مار دی، اب آگ لگ رہی ہے زمین میں، گرمی ہے وہ چل نہیں سک رہا، کیتلی اٹھا کر مار دی اور پانی پینے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ شیطان کو، اور شیطان ہنستا ہے، اچھا یہاں بھی جلال آ گیا، بھائی اوپر کوئی گیا نہیں گیا تصویر کے لیے کہ کوئی تصویر نہ کھینچے، کیا بات ہے کوئی گیا ہی نہیں، عجیب آدمی ہے، بس ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ کوئی نیا آدمی آ جائے بس ہو گیا، بیٹھا ہوا ساتھی تھا ٹھاٹ سے ماشاءاللہ کھڑا ہو گیا، عقل مند ماشاءاللہ، کوئی کھینچتا نہیں ماشاءاللہ، لیکن مرض ہے نا، اس پر بیان ہوگا یہ رہ جائے گا، ورنہ جو آج کل کے میرے پاس ای میل ہیں، کیا کیا تصویریں کھینچتے ہیں میاں بیوی اور خوش ہوتے ہیں دانت پھاڑ کر، اور وہ پھر ڈیلیٹ کرنے میں ایک تصویر ڈیلیٹ ہونے سے رہ گئی، جو اللہ نے پردہ رکھا راتوں کا اس نے چاک کر دیا، اور پھر خودکشی کا کوشش بھی کر ڈالا، کیونکہ وہ تصویریں بیٹے اور بیٹی نے دیکھ لی، ان کے بعد موبائل تھا نہیں، ابا سے لیا، 6 دن تک موبائل ہوتا رہا استعمال، خوش ہوتے ہیں تصویر کے معاملے میں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، گندی فلم بیوی کو دکھاتے تو بھی دیکھ، بڑا اپنے لیے سمجھتے ہم نے تیر مار لیا، اللہ بچائے اپنی رحمت سے۔ اب شیخ العرب العجم فرماتے ہیں کہ اختر ایک فریاد کرتا ہے، سن لیجئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے قطب، وہ جانور 1 سال پہلے خریدتے تھے اور پھر پورا سال اس کی خدمت کرتے تھے، اس گائے کو حضرت سے محبت ہو جاتی تھی، حضرت کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، حضرت بخاری شریف کا درس دیتے تھے، گائے باہر بیٹھی رہتی تھی، حضرت جب جاتے تھے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتی تھی، وہ درس سن رہی ہے بخاری شریف کا، آپ بتاؤ 1 سال جو اس کی خدمت کرے اور اس کے ساتھ محبت کتنی ہوگی۔ پھر جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گائے کو لٹاتے تھے تو روتے رہتے تھے کہ اتنا، اور گائے بھی اس کا بھی الگ معاملہ، اور ابھی تو چلو کورونا کی وجہ سے کہہ رہے ہیں بھائی چند دن پہلے لے لو، لیکن ویسے کون سا ہم پہلے لے لیتے ہیں، ہمارے گھر میں گند کچرا ہوگا، بچے کچرا نہیں کرتے، صفائی کون کرے گا، ہم کریں گے بھائی، اس میں کیا ہے، کتنا ثواب ہے، بال جتنے ہیں، دمبے کے بال جتنے ہیں اس کے برابر کتنا ثواب ہے۔ فرمایا کہ قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کل ہمارا کیا حال ہے، مریل سے مریل گائے دیکھتے ہیں جو سستی مل جائے، حالانکہ روپیہ بہت ہے، مگر نعوذ باللہ وہ روپیہ لاکھوں روپے شادی بیاہ میں حرام کاموں میں خرچہ کرتے ہیں، شادی ہال بینکیوٹ ہال کا بل ادا کرتے ہیں،
بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، مگر گائے کیسے لیں گے؟ دیکھ لو اس کو، سڑیل گائے. اور یہاں موٹے تازے قیمتی جانور کی قربانی کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے صحت مند جانور کی قربانی کا حکم فرمایا. اور آج کل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو بکر، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی پتہ چلے گا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں چلے گا. اے ابو بکر، میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح داخل ہو جائے گا. 50 لاکھ کا میں نے جانور لیا ہے، اس کے ٹیلی ویژن پر فوٹو آ رہے ہیں، اس کی موویاں بن رہی ہیں، وہاں پر تصویریں اس کے ساتھ کھنچائی جا رہی ہیں، اور وہاں پر ڈھول باجا ہو رہا ہے. یہ ریا نہیں ہے؟ یہ شرک خفی نہیں ہے؟ اتنا کیوں بتایا؟ اتنے لاکھ کا میں نے خریدا ہے، 70 لاکھ کا خریدا ہے. خاندان میں 2 بوٹیاں بھیج دیں. فون آیا کہ ماموں یہ کیا طریقہ ہے؟ صرف 2 بوٹیاں. کبھی چل رہے 2 بوٹیاں، 30,000 کی 2 بوٹیاں ہیں. بڑا آیا 30,000 2 بوٹیوں کا کہہ رہا ہے. یہ ریا نہیں ہے؟ دکھلاوا نہیں ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے. آسمان پر کہا جائے گا جس کے لیے کیا تھا نا اس سے اجر لو. ہم سے کیا اجر لینے آیا ہے؟ اس سے پہلے اللہ نے اتنا مال دیا ہے نا. حلال کی بات ہو رہی ہے، حرام سے زکوٰۃ، حرام سے قربانی. مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا. آج خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے محلے میں گائے پر 7 حصے رکھتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ علماء سے نہیں پوچھتے کھال کا کیا حکم ہے، نہیں پتا. ذبح کس طرح کیا جائے؟ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ہو یا نہ ہو. ذبح کس طرح کیا جائے؟ کون سی رگ کاٹی جائے؟ نہیں پتا. اور سستے والے کو لے آئیں گے. سنو، 6 آدمی گائے میں حلال والے ہیں، ایک آدمی کی حرام اس میں ملا ہوا ہے، سود یا رشوت حرام کا ملا ہوا ہے. کسی کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن بس مسئلہ ارے انما الاعمال بالنیات، ڈاکے مار کے ہاسپٹل کھول دو. انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پاک، یہ ہے دین کا کام، نیکی کے لیے ہے کہ بیان کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے. لوگوں کی واہ واہ ملے کوئی قبول نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ چوری ڈاکے کے لیے نہیں ہے کہ سود کے پیسے جمع کراؤ کروڑوں روپے، وہاں سے سود ملے اس سے ہاسپٹل چلاؤ مفت میں. یہ مفت میں اتنا جوش ہے تو اپنے پیسے سے کیوں نہیں کرتا صدقہ؟ لیکن اب وہ جگہ جگہ گلی میں ہم 7 حصے کریں گے، 7 حصے کریں گے. اچھا پھر تقسیم کرنا جناب ذرا فرق پڑ گیا گناہ ہو جائے گا. اس کی ترکیب کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں بتاؤں گا کیونکہ مسائل علماء بتانے ہیں. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دینے میں جری ہو جائے دوزخ میں جانے کے لیے جری ہو جائے. ہم کیوں فتویٰ دیں بھائی؟ پتا ہے لیکن بتائیں گے نہیں. بھائی مفتی صاحب سے پوچھ لو کہ 7 حصے کیسے ہوں گے. سب کا حلال کا آمدنی ہے، ٹھیک ہے کر لو، لیکن حصے کیسے کریں گے؟ کہاں سے تولیں گے؟ خر کا کیا ہوگا؟ سری کا کیا ہوگا؟ پائے کا کیا ہوگا؟ مغز کا کیا ہوگا؟ کلیجی کا کیا ہوگا؟ بس اتنا بتا دیتا ہوں کس کا کیا ہوگا. اور پھر وہ کھال کسائی کو دے دی کہ آپ کے اس میں کٹائی کے اندر آ گئی. جائز نہیں. پانی نظر دونوں ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے. بسم اللہ کہنا، 3 5 7 9 سانس میں پینا، بیٹھ کر پینا. کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، دیکھو قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں. کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح پی رہے ہیں. خوش ہوتے ہیں بوفے سسٹم میں، خوش ہوتے ہیں کہ بینکوٹ ہال کے اندر لڑکیاں بھی آپس میں باتیں کریں گے اور ایکشن سے کھاتے رہیں گے، چمچے سے اور الٹے ہاتھ سے. بھائی جب چھری کانٹے سے کھائیں گے، چھری کون سے ہاتھ میں ہوگی؟ ہاں جی سیدھے ہاتھ میں. کانٹا کون سے ہاتھ میں ہوگا؟ الٹے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اس کو پورا ہاتھ شل ہو گیا ہمیشہ کے لیے. ہمارے پاس پرچے بھی ملتے ہیں، کھانا کھانے کی جگہ پر لگا دیے، وضو کی جگہ پر لگا دیے، واش روم میں نہیں. کھانا کھانے کے بعد کی دعا شروع کس طرح کریں، پلیٹ صاف کرنے پر برتن کیا دعا دیتا ہے، وضو کی سنتیں، سبحان اللہ، سنتوں کی بارش ہو جائے گناہوں کا کیچڑ صاف ہو جائے گا. تکبیرات تشریق جو بتا دیا تھا، 9 تاریخ کی فجر، 13 تاریخ تک عصر، اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں پر بھی واجب ہے، وہ آہستہ آواز میں، ہم تھوڑا بلند آواز میں، اور ایک دفعہ۔ مجھے سب دوست بتائیں کہ جب تکبیرات یہ ہم پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے؟ مزہ آتا ہے؟ 3 دفعہ پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ 1 دفعہ۔ روزانہ پڑھنے کا دل کرتا ہے؟ نہیں، صرف یہ تاریخ ہے۔ اس سے سوچیں کہ اطاعت میں کتنا نور ہے، ہمارا شوق نہیں چلے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم حضرت فرماتے ہیں کہ دین اپنی چاہت کا نام نہیں ہے، دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی اطاعت کا نام ہے، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ جناب ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا بعد میں جمعے پر کہ عید کی رات کے کیا ثواب ہے اور عید کے دن کی کیا سنت ہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اور اس کے برابر رقم قربانی واجب، اور زکوٰۃ پورا سال گزرنے کے بعد واجب۔ اور یہ رقم اتنی آ جائے، ایک تو ایک کلائنٹ پر ہے ہماری رقم ملنی ہے تو قرضہ لے لیں گے ہم کیونکہ قربانی واجب ہے، اور ایک یہ کہ عید کے دن 10 یا 11 یا 12 کی مغرب سے پہلے پیسہ آ گیا، قربانی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے پورا سال گزر جائے، صاحب نصاب ہوا ہو جائے۔ ایک صاحب تھے، اب کیا کریں، جلدی عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حصوں کے بارے میں بتا دیا، کھال کے بارے میں سب سے پہلا حق مدارس کا ہے جہاں سے دین پھیلتا ہے۔ بعض لوگ NGOs کو دیتے ہیں، بعض لوگ ایمبولینس خرید میں دیتے ہیں، بعض لوگ میت گاڑی میں دیتے ہیں، بعض ایسے اداروں میں دیتے ہیں جہاں سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ مصرف نہیں ہے، اس سے وہ ادا نہیں ہو جائے گی۔ وہ دینی ادارے سب سے زیادہ مستحق ہیں، وہاں قرآن پاک حدیث پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے شیخ العرب العجم حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سب نے نصیحت کی ہے کہ اے داڑھی والے، کھال لینے گھر نہیں جانا، عظمت دین عزت نفس ضروری ہے، ہم خود پہنچائیں گے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ فرمایا کہ اگر آپ کے بچے جو آپ دیکھیں گے کھال لینے جا رہا ہے، آپ اپنے بچے کو حافظ عالم نہیں بنائیں گے کہ میرا بچہ پھر یہ کھال کے لیے بھیک مانگے گا، دین کو نقصان پہنچا۔ کالج کے ساتھ ہی خود مدد کر لیں اداروں میں کہ ہم لے آئیں گے، اور داڑھی بھی ہو، مسئلہ نہیں ہے ان کا، لیکن یہاں دینی خدام کو در نہیں جانا چاہیے۔ اور کوئی فرض کریں کینیڈا میں ہے کہ ابا میری قربانی کر دیجئے گا، وہ آپ کو اجازت دے اور اس کی طرف سے آپ کو اجازت ملے، آپ کو وکیل بنائے جب، اور پھر اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ فرض کریں 2 دن کا فرق ہے تو ہمیں پہلے دن قربانی کرنی ہے ان کی طرف سے، ایسا نہیں کہ وہاں تیسرا دن چلا گیا اور یہاں قربانی ہو رہی ہے ہمارے تیسرے دن کے حساب سے۔ مسائل پوچھیں گے تب۔ آج کل بعض گمراہ لوگ بیوقوف اور بین الاقوامی الو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے اتنے جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ، وہی پیسہ غریبوں کو دے دینا چاہیے۔ نعوذ باللہ، ان کے اس قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تمہاری سمجھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو انبیاء علیہ السلام آئے، جو مدینہ شریف میں قید پڑا تھا ایک بار قربانی کے زمانے میں، جو صاحب نصاب تھے انہوں نے قربانی کی ہے، جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہم سے زیادہ عقل مند ہے وہ۔ آج یہ جو چیمپئن بنتے ہیں نا، وہ بڑی ڈگریاں لے کر اور آکسفورڈ سے یہودی سے ڈگری لے کر اور منہ چبا کر باتیں کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر آ کر، او بھائی تمہاری کھوپڑی میں یہ جو بھوسا بھرا ہوا ہے نا، کتنا پیسہ غریبوں کو دو، تو صرف قربانی نہیں تمہیں یاد آتا ہے؟ تم کیوں سارا سال 362 دن تم جو چکن اور پیزا کھاتے ہو اور جو سبزیاں اور ڈرائی فروٹ اور چیزیں اڑاتے ہو، گھاس پتے کھاؤ، وہ پیسے دو نا غریبوں کو، کیوں نہیں دیتے؟ بک بک کرنے والے زکوٰۃ دیتا ہے؟ کہاں دیتا ہے زکوٰۃ یہ بتا؟ صدقہ کبھی دیا ہے؟ حج فرض ہو گیا حج کیا ہے؟ کبھی حدیث پاک کو سنا کہ حج کرنے کے بعد جو بے طرفے عمرے کرے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے؟ بڑا یار اللہ تعالیٰ سے تم چلو تو تمہارے آئیڈیا کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے تمہاری مرضی اس پہ عمل کرو، لیکن شرط یہ کہ 365 کے 65 دن ایسی چیزیں مت کھاؤ، کیونکہ سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں، آلو تو سنا ہے سستے ہو گئے ہیں، بھی ٹماٹر شاید جو بھی چیزیں ہیں سب مہنگی ہو گئی ہیں ہماری غلطی کی وجہ سے نا، تو آپ غلطی مت کرو، آپ کے کھوپڑے کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی بات پہ عمل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا،
بھوک کی وجہ سے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 1089 189 غالباً 1089 بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں کہ میں اتنا بھوک سے میری حالت ہوتی تھی کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے مجھ پر کچھ اثر ہو گیا ہے، تو میرے سینے پر پیر رکھتے تھے مرض بھگانے کے لیے. مجھ سے اتنی آواز نہیں نکلتی تھی کہ میں مرا نہیں ہوں، بے ہوش ہوں، یہ آواز نہیں نکلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ بھئی یہ سب پیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو دے دو. 5364 احادیث مبارکہ کی روایت کرتے ہیں. ان کو تو بادام پستہ بھی کھلانا چاہیے، ان کو تو بہترین کھانے کھلانے چاہیے. اتنی زیادہ احادیث مبارکہ تو کسی سے روایت نہیں ہے اتنی، کہ وہ ہم نعوذ باللہ ان سے عقل مند ہو گئے کہ غریبوں کو دے دو. تو سارا سال غریبوں کی فکر نہیں ہوتی. جو آپ کے کھوپڑی کے لوگ ہیں ان کا مال جمع کرو، بینک میں سود پر رکھ کر اس سے غریبوں کی مدد کرتے ہو، آرام کام سے. اپنا پیسہ کیوں نہیں خرچہ کرتے ہو؟ بڑی لمبی بات ہے اس پر، لیکن جس کی قسمت ہوگی وہ کہے گا ہٹاؤ اپنے خیالات کو. ہمارے لیے وحی کا عمل حجت ہے، ہمارے لیے حدیث پاک کا عمل حجت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. آپ نئی ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھو، جاؤ گھاس پتے کھاؤ، یا چلو نہیں دال بھی مہنگی ہو جائے گی پھر تو بھائی، تو دال بھی مت کھاؤ بھائی. پھر پانی کیوں پیتے ہو؟ پانی کا کتنا مسئلہ ہے، منرل واٹر پر کتنا خرچہ ہے، اس کو حساب لگا کر منرل واٹر نہیں پیو. سمندر کے پانی میں چینی ملا پر چینی مہنگی ہو جائے گی، اللہ ناراض ہوتے ہیں. اسی بات انہی لوگوں کے لیے فرمایا اور میرے آپ کے لیے اللہ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین آسمان میں غور کرتے ہیں، اللہ کے احکامات میں غور نہیں کرتے. جو فرما دیا ختم. یہ نہیں ہے کہ مغرب کی 4 پڑھ لو بھائی، سفر میں 4 فرض کی کتنا پڑھیں گے؟ 2. ایک سفر میں امام صاحب نے 2 نماز پڑھائی، دیکھا کہ ان کے بس میں ہی ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے 4 رکعت پڑھ لی. یہ آئے کہ بھائی سفر میں سفر کرنا، یہ نماز پڑھنا واجب ہے، چاہے جہاز کا سفر ہو چاہے پراڈو کا سفر ہو، گناہ ملے گا، واجب ہے. کہ چلے مولوی صاحب بڑا آتا ہے نصیحت کرنے ہم کو، تم سفر میں آدھا روٹی کھاتا ہے؟ لے بھائی امام صاحب کو ہی رگڑ دیا. کہا تم سفر میں آدھا روٹی کھاتا ہے جو ہم کو تم آدھا نماز کا بولتا ہے؟ امام صاحب نے کان پکڑے کہ بھائی معاف کر دینا، تم سفر میں آدھا روٹی کھاتا ہے؟ سفر کی بات نہیں، بس وقت رہ گیا. لیکن یہ کہنا کہ 1 لاکھ سے زیادہ جانور ذبح، اب تو خیر یہ تو پرانا وقت ہے، اب تو 25 لاکھ تو حاجی ہوتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر کراچی میں کوئی نہیں ہے تو وہ بھی قربانی. اتنی قربانیاں پھر فون کرتے ہیں کہ بھائی وہاں ہمارے لیے قربانی ذبح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصال ثواب کے لیے. اتنے جانور قربان ہوتے ہیں. صرف ایک ہی حدیث پاک سناتا ہوں بس. ارے ظالموں، خدا کے حکم کی کوئی تمہارے نزدیک اہمیت ہے یا نہیں؟ یہ نالائق لوگ جن لٹریچر پڑھ کر اپنے آپ کو قابل اور لیڈر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مفکر اسلام سمجھتے ہیں. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفکر نہیں ہے، منہ پھکڑ ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. ان لوگوں کی بکواس پر اعتماد نہ کرنا. ایام عید میں جانور کا خون بہانا یہ سمجھو کہ واجب ہے، فرض ہے. یہ ایک ہی حدیث پاک سنا دیتا ہوں بس. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ابن آدم کا کوئی عمل، احادیث مبارکہ تو یہ پورے 7 صفحات کی میرے ساتھ رکھی ہوئی ہیں یہ، لیکن اچھا ہے کتاب لے لیں. حضرت مفتی عبدالسکروی صاحب کی اور بھی ہے، دامت برکات قربانی کے فضائل اور مسائل. حدیث پاک مشکات شریف کی ہے، صفحہ 188 ہے. ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دن خدا کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا وہ ذبح کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون قبل اس کے کہ زمین پر گرے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. لہذا تم دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اور پھر اللہ نے دیا ہے خود بھی کھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن غریبوں کی فکر کرو. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آپ کے پاس 2 لاکھ کی موبائل ہے، کبھی یہ دل میں خیال آتا ہے کہ میں موبائل سادہ لے کر اس بار عمرے پر جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ دیکھوں، اللہ کے گھر کو دیکھوں، اجر اسود کو دیکھوں، ملتزم سے چمٹوں، صفا مروہ کی دوڑ دیکھوں جا کر اور خود دوڑوں، میں مقام ابراہیم پر نفل پڑھوں، میں حتیم میں نفل پڑھوں، میں مدینہ شریف جا کر سبز گنبد دیکھوں، میں جالی مبارک دیکھوں. کبھی خیال آیا ٹیوشن پڑھاتے ہیں، پیسہ الگ ملتا ہے اچھا خاصا، موبائلوں کے لیے پیسہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم پر قربانی واجب ہو چکی، اتنا پیسہ ہے ٹیوشن وغیرہ سے جو بابا نے، چاچا نے، ماموں نے گفٹ دیے کیش یا اور کوئی چیز ایسی، لیکن فکر ہی نہیں ہوتی. بس ابا نے ایک نے کر دی، اللہ معاف فرمائے، ختم. نہیں، جتنے صاحب نصاب ہیں
سب پر قربانی واجب ہے. اور پھر بتا چکا کہ فرض کریں ابھی ایسا ہوتا ہے، یہ بیان سن کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 10 سال سے قربانی نہیں کی، ہم تو 10 سال سے ہمارے پر واجب ہے. تو مفتی صاحب سے پوچھ لیں وہ پیسہ اس حساب سے کس طرح ادا کرنا ہے کہ تاکہ ہمیں گناہ نہ ملے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، اپنا قرب اللہ عطا فرمائے. اللہ اپنے ہر حکم پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عافیت کی حیات عطا فرمائے. شوق سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. یہاں بھی ایک مرض ہے، موویاں بن رہی ہیں اس کی، جاندار کی، کسائی کی، اور سب موویاں بن رہی ہیں. کون سا تیر مار لو گے بھائی اس میں؟